پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں جشن عید میلاد النبی سے، کیونکہ کل ہمارا پروگرام نہیں ہے، تو آج سیرت طیبہ اور ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں اس سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند شامی سا، اس دل افروز ساعت پر لاکھوں سلام۔ دیکھیں، دنیا کی ہر زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت کچھ لکھا گیا، بلا شبہ، اور اردو زبان جو ہے وہ بھی اس حوالے سے مالا مال ہے۔ جو پہلی یعنی جدید اردو میں جو کتاب لکھی گئی سیرت پر، وہ سیرت النبی ہے، جو شبلی نعمانی صاحب نے جس کے لکھنے کا آغاز کیا، اور اس دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد بہت کتابیں شائع ہوئی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن اس کی اہمیت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی۔ اور جب شبلی پورے بر صغیر میں یہ مطالبہ تھا شبلی سے اور تقاضا تھا کہ آپ سیرت پر قلم اٹھائیں، اس کے کچھ لوازمات تھے، کچھ وسائل درکار تھے، شبلی ہچکچا رہے تھے، بالآخر انہوں نے یہ تہیہ کر لیا، اور ایک دھوم مچ گئی پورے بر صغیر میں، پورے ہندوستان میں، کہ شبلی جو ہے سیرت لکھنے پر تیار ہو گئے۔ پھر اس کو جن نوابوں نے، رؤسا نے، جو ان کو ان کی خدمت کی اور ان کے معاملات یعنی وہ ساری ان کی ریسرچ تھی، اس کی ٹیم جو تھی، اس کے لیے معاشی وسائل فراہم کیے، وہ اب تاریخ کی اب کہانی ہے۔ تو اب یہ سید سلیمان ندوی جو بڑا حصہ تو انہوں نے مکمل کیا، تو مولانا صباح الدین عبد الرحمن ان کے جانشین، وہ یہاں آئے تھے ایک بار، جنرل ضیاء الحق کے دور میں کانفرنس ہوئی تھی اسلام ٹوڈے، اور دارالعلوم ندوہ سے وہ تشریف لائے تھے، اب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے۔ تو کہنے لگے کہ سید سلیمان ندوی صاحب وہ صبح نماز پڑھ کے فجر کی ٹھیک، وہ اپنے لائبریری میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، جن دنوں یہ تصنیف فرما اپنے دفتر میں، ٹھیک، اور ان کو پھر ظہر کی نماز کے وقت میں اٹھایا جاتا تھا اس طرح سے کہ جھٹکا دے کے، اچھا، کہتے چپک کے بیٹھنا جسے کہتے ہیں نا، اس قدر غرق ہو چکے غرق ہوتے، چپک کے بیٹھے ہوتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال تو یہ آپ کی نظر کرم ہے کہ پھر ان سے یہ تصنیف لکھی، شبلی نعمانی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، ظہور قدسی، ایک پیراگراف ہے، جی پلیز بسم اللہ، وہ اردو نثر میں اپنی مثال آپ ہے۔ اب میں نے کئی چہرے لکھے ہیں، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بھی لکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، میری کوشش تھی کہ میں ربیع الاول سے پہلے اس کو مکمل کر لوں، تو وہ ہو نہیں پایا۔ دعا کیجئے کہ مکمل ہو جائے تو پھر میں وہ پیش کروں، اور میری کوئی اس کا ذریعہ بن جائے میری مغفرت کا۔ تو شبلی کہتے ہیں، اب سنیے، فرمائیے، چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں، چرخ نادرہ کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و سامان سے سجائی کہ نگاہ خیرہ ہو کر رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کوہن سال دہر نے یعنی زمانے نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم برات تھے، چرخ کوہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جانواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا، یعنی آسمان جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا۔ کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابر و باد کی تر دستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، موجز ترازی موسیٰ، موجز ترازی موسیٰ، جان نوازی مسیح، سب اسی لیے تھے
کہ یہ متاع ہائے گراں شہنشاہ ایک کونین کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی جانواز، وہی سات ہمایوں، وہی دور فرخ فال ہے۔ سبحان اللہ۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرائے بیان میں لکھتے ہیں، آج کی رات ایوان کسریٰ کے 4 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں، شان عجم، شوکت روم، روج چین کے کسرے ہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ مجیم شر، آتش کدائے کفر، آذر کدائے گمراہی سرد ہو کر رہ گئے، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شہرادہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، سبحان اللہ۔ آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم میں عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عزت و اجلال ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ بہت شکریہ سر، آپ نے کمال کر دیا۔ الفاظ ان کے جگمگا رہے ہیں، اس خوبصورت نثر جو ولادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے حوالے سے کوئی اور لکھ نہیں سکا۔ ہم ان کے جان لیوا ہیں، ہماری جانیں ان پہ قربان، لیکن کیا آپ انہیں نام لیوا، ہاں، کیا ہم ان کی سیرت پر عمل بھی کرتے ہیں بحیثیت مسلمان؟ بہرحال وہ تو ہمارا یہی سوچنے کا مقام سوال ہے، کیونکہ ہم ان کو، پھر ہماری جو ذلت ہے اور جس حال میں ہم ہیں، اسی سیرت سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ ہم ایک دوسرے سے کیا جڑے ہوئے ہیں، ہم کیا ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، کیا ہم نے اپنی ضرورت ہے اس کو دوسروں کی ضرورت کے لیے پیچھے پسے پشت ڈال دیتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایک بڑے مکان میں 4 کنال کا مکان، 2 کنال کا مکان، 2 میاں بیوی، 1-2 بچے، اب تو بچے باہر چلے گئے اور بوڑھا بوڑھی وہاں رہ رہے ہیں، اور ایک سرونٹ کوارٹر، ایک کمرے میں 6-7 بندے ٹھسے ہوئے ہیں۔ آپ کے ملازم، آپ کے کارکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کے سکول الگ، ان کے سکول الگ، آپ کے ہسپتال الگ، ان کے ہسپتال الگ، آپ کے جناب سامان آرام الگ، ان کے الگ۔ تو آپ بتائیں کہ کیا اور ہم نام لیوا ہیں، نام لیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور کسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار یہ تو آپ کا عزیز ہے، بھتیجا ہے، آپ اس کی درپا کیوں ہو گئے، اس کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے؟ یہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ نیکی کی تلقین کرتا ہے نا۔ تو اس نے کیا کہا؟ ان کو تمہیں نہیں پتا اس نے ہمیں کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اس نے ہمارے رذیلوں کو، ہمارے کمینوں کو، غلاموں کو ہمارے برابر بٹھا دیا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں نا، اس کی ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے یہ پاکستان جو ہے کیا حشر کر دیا ہے اس کا۔ چلیے، اور دیکھیے، اب کوئی دنیا کا دوسرا ملک نہیں ہے جس میں ہائی سکول اور پرائمری سکول
کی تعلیم آؤٹ سورس کر دی گئی ہو، آپ لاکھوں کروڑوں ڈالر دیتے ہیں جناب غیر ملکی تعلیمی بورڈوں کو، وہ آپ کے بچوں کا امتحان لیتے ہیں. یہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں یہ ہو رہا ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں. بہرحال سر ہم اس چنک کا اختتام سلام پیش کر کے کرتے ہیں. ایک بات میں عرض کر جاتا ہوں. فرمائیے. ایک بات میں عرض کر جاتا ہوں. ایک کام اس میں ایسا ہوا ہے اس دوران میں جو میں اس کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ وہ ایک سرکاری افسر ہے، سیکرٹری درجے کے، رائے منظور ناصر. جی ہاں، وہ ہم نے ذکر کیا تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ بھی کہیں کام نہیں ہوا، اور سیرت پر ایک آسان فہم کتاب لکھی. جی جی، وہ ذکر ہم نے کیا تھا اور اس پر کوئز کمپٹیشن کرانے کا اعلان کیا. 50 لاکھ روپے مقرر کیے. جو لوگ ہیں اس میں حصہ لیں، سیرت کو یاد کریں، واقعات کو یاد کریں، اس سے آگاہی لیں اور پھر وہ انعام بھی حاصل کریں. یہ بھی جو اعزاز ہے نا، میرا خیال ہے پاکستان میں، کسی دنیا میں بھی کسی اور کو سعادت کی بات ہے. بہرحال سلام میں ان کو بھی میں داد دینا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی میرے دل کے قریب ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے. چلے اس ذکر خیر سے آگے چلتے ہیں سر. امید ہے ذکر خیر بات تو ختم کر دی نا. ہماری بخشش کا ظفر علی خان نے دل جس سے زندہ ہے ہاں وہ تمنا تم ہی تو ہو. بالکل ٹھیک. اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو.